بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم نے کرنا ہے سیلینٹ فیچرز آف اسلامک سسٹم۔ ہماری سیریز اردو میں ہے، تو اردو میں ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی نظام کی نمایاں خصوصیات۔ ہم اسلامی نظام کی نمایاں خصوصیات، اسلامی نظام یعنی کہ اسلامی نظریہ حیات، اس کی نمایاں خصوصیات دیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہمیں یہ انشاءاللہ آج کے لیکچر کے بعد یاد ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسلامی نظام یا نظریہ حیات ہے کیا۔ نظریہ حیات سے مراد ایک ایسا مکمل ضابطہ ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں فکر و عمل کی رہنمائی کا کام کر سکے۔ مذاہب عالم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر مذاہب اپنی موجودہ شکل میں انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں پر حاوی نہیں ہیں۔ ان میں سے اکثر صرف انفرادی زندگی کے معاملات میں کوئی ضابطہ فراہم کرتے ہیں، اور یا تو اجتماعی زندگی سے علیحدگی اور بے تعلقی پر ابھرتے ہیں، مثلاً بدھ مت، یا پھر انسان کو صرف اعلانی ہدایات دے کر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ اجتماعی زندگی میں جہاں سے چاہے ہدایت حاصل کرے، یا پھر اپنے نفس کا پیرو ہو کر رہ جائے۔ عملاً دیکھیے تو پہلی صورت ناممکن العمل ہے۔ تھوڑے بہت لوگ تو ہر زمانے میں مردم بیزاری اور گوشہ نشینی پر آمادہ ہو کر پہاڑوں میں تپسیہ کے لیے نکل سکتے ہیں، لیکن آج تک انسانی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ سب لوگ آبادیاں چھوڑ کر جنگل آباد کر لیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ایسا کرنا چندہ مناسب بھی نہیں ہوگا۔ اگر آج سارے انسان جنگلوں میں ریاضت کرتے ہوتے تو شاید انسان اور حیوان کا فرق ہی مٹ جاتا۔ انسانی تہذیب و تمدن، ایجادات، مصنوعات اور مسلسل تسخیر کائنات، یہ سب انسان کی اجتماعی زندگی کا نتیجہ ہے۔ دوسری صورت اس سے بھی زیادہ اندوہناک نتائج کی حامل ہے۔ اگر انسان کو محض شخصی زندگی میں ضابطہ حیات دیا جائے تو اسے اجتماعی زندگی کے لیے ضابطہ حیات کہیں اور سے حاصل کرنا ہوگا، یا پھر اپنی قوت فکر پر بھروسہ کرنا پڑے گا، جس کے معنی یہ ہوئے کہ ہدایت و رہنمائی ایک نہیں دو سرچشمے قرار پائیں گے، اور یہ عین ممکن ہے کہ دونوں دو مختلف سمتوں میں رہنمائی کرتے ہوں۔ در حقیقت انفرادی اور اجتماعی زندگی کی یہ تقسیم جو کئی مذاہب میں ملتی ہے، نہ صرف غلط ہے بلکہ انسانی نفسیات سے عدم واقفیت کا نتیجہ ہے۔ انسانی زندگی ایک اکائی اور ناقابل تقسیم وحدت ہے، تو مختلف ماخذ سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش ایسی ہی ہے جیسے کوئی انسان بیک وقت دو کشتیوں میں سوار ہو کر سفر کرنے کی کوشش کرے۔ یہ بات محض فرضی یا نظری نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دور میں یہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ بظاہر تو اس کے پاس کوئی جامع نظریہ حیات موجود نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہو تو پوری دنیا کا ہے، یہ مسئلہ یوں تو پوری دنیا کا ہے، لیکن سب سے زیادہ شدت کے ساتھ مغربی ممالک میں محسوس کیا جا رہا ہے۔ عیسائیت افراد کی شخصی زندگی کے دائرہ سے باہر کوئی رہنمائی فراہم نہیں کرتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ معیشت، سیاست اور تمدن کے مسائل میں عیسائی ممالک کے باشندوں کو اپنی رہنمائی کے لیے دوسرے ذرائع کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ مغرب کے بیشتر ممالک نے اپنی معاشی زندگی میں سرمایہ داری کے مسلک کو اپنا لیا ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ دولت جمع کرے اور اس طرح سماج میں عزت حاصل کرے۔ اس کے برخلاف عیسائی مذہب یہ کہتا ہے کہ دولت صرف خدا کی بادشاہت میں داخل ہونا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے سے نکل جانا۔ صرف مغربی نہیں بلکہ پوری دنیا میں انسانی سماج میں کم و بیش اسی قسم کے تضاد موجود ہیں۔ یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ اس تضاد کا کوئی عملی نتیجہ نہیں نکلتا۔ جدید ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ مغربی دنیا میں جنون اور دوسرے ذہنی امراض کی کثرت کا سب سے بڑا سبب وہ تضاد ہے جو مغربی معاشرے میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ اب اگر کوئی جامع اور مکمل نظریہ حیات موجود ہو تو وہ زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے ماتحت لے کر اور ان کے تضاد دفع کر کے ان میں ایک ہم آہنگی پیدا کر سکتا ہے۔ اشتراکیت کو بلا شبہ ایک حد تک جامع نظام حیات کہا جا سکتا ہے، لیکن نہ وہ انسانیت کو روحانی تسکین دے سکتی ہے اور نہ دنیوی نقطہ نظر سے انسانی زندگی میں سکون و مسرت کی ضامن بن سکتی ہے۔ زمانے کے تقاضوں کا جواب تو بس اسلام دے سکتا ہے۔ اسی میں ہم اسلامی نظریہ حیات، اسلامی نظام کی خصوصیات دیکھیں گے۔ تو اسلامی نظام یعنی اسلامی نظریہ حیات کی خصوصیات کون سی ہیں؟ پہلی خصوصیت تو ہے الہامی نظام حیات، یعنی یہ ہم نے خود سے نہیں بنایا بلکہ یہ ہمارے پیدا کرنے والے نے ہمیں دیا ہے، یہ نظام حیات جسے ہم کہیں گے الہامی نظام حیات۔ اسلامی نظریہ حیات کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا نظام حیات پیش کرتا ہے جو محض عقل انسانی کی پیداوار نہیں ہے بلکہ ربانی ہدایت پر مبنی ہے۔ اس اعتبار سے یہ کمیونزم، نازیزم وغیرہ سے مختلف ہے، کیونکہ یہ سارے نظام ہائے زندگی انسانی فکر کے نتائج ہیں۔ ان میں سے بعض انسانی مسائل کے حل کرنے کی یقیناً بڑی مخلصانہ کوششیں ہیں، لیکن انسانی ذہن اس درجہ احوال ظروف کی قیود میں مبہوس ہے کہ ماضی یا مستقبل کے لیے اپنے ماحول سے بلند تر ہو کر سوچ ہی نہیں سکتا۔ انسانی ذہن کی اسی کمزوری کی وجہ سے یہ سارے نظام ہائے حیات جزوی اور وقتی مسائی سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں۔
ان کے برخلاف اسلام کسی انسان کے ذہن کی تخلیق نہیں ہے، بلکہ اس کی خالق کی طرف سے ہے، جس نے زمین و آسمان اور خود انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو ماضی، حال اور مستقبل سے بخوبی واقف ہے۔ یہ کائنات کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک خالق ہے، جس نے انسان کو یہاں اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے۔ اس نے جہاں انسان کی مادی اور جسمانی ضروریات کی تکمیل کا سامان کیا ہے، وہیں اس کی روحانی، اخلاقی اور تمدنی ضروریات کی تکمیل کا بھی خیال رکھا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار انبیاء اور رسول بھیجے کہ وہ الہامی ہدایت کی روشنی میں انسانوں کو صحیح راستہ دکھائیں۔ قرآن میں اس کو اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان کیا گیا ہے۔ فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے ایک پیغمبر مبعوث کیا جو انہیں آیات پڑھ کر سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں تعلیم اور حکمت کی اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ پیغمبر کا کام تو ایک طرف تو یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتاب لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسری طرف یہ کہ وہ خود ان تعلیمات کو اپنی زندگی میں منتقل کر کے لوگوں کو دکھائیں، یعنی ان پر عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں، تاکہ لوگ بھی اس پر عمل کرنا آسان سمجھے۔ اس لیے اسلامی نظام حیات کے اولین ماخذ دو ہیں، ایک قرآن اور دوسرا سنت رسول۔ قرآن ہمارے پاس کتاب کی شکل میں موجود ہے، اور سنت کو ہم قرآن، تواتر احادیث اور عمل صحابہ کے ذریعے معلوم کرتے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات کی یہی خصوصیت اسے باقی تمام نظریات سے مختلف کر دیتی ہے۔ اس نظام میں کسی کے لیے اپنی طرف سے کسی بات کے بڑھانے گھٹانے کی گنجائش نہیں ہے۔ احکام دین میں کسی غیر حقیقی اضافے کو اسلام میں بدعت کہا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے۔ واضح رہے کہ یہاں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دینی امور میں کوئی ایسا اضافہ کیا جائے جس کی کوئی شرعی اساس نہ ہو۔ باقی جزیات، فروع اور ظروف اور احوال کی وجہ سے نئے پیدا ہونے والے مسائل کے حل کے لیے شریعت کے کلیات سے استبداد یا قرآن و حدیث کی عبارت، ان کے اشارات، ان کے تقاضوں اور ان کی رہنمائیوں پر غور و خوض کر کے کسی دینی حکم کا استخراج، تو یہ نہ بدعت ہے اور نہ ہی ممنوع، بلکہ یہ تو اجتہاد ہے، فقیہانہ اجتہاد ہے، جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستحسن قرار دیا ہے، اور جو اسلامی قانون کا بہت بڑا ذیلی ماخذ ہے۔ اسلام چونکہ الہامی ہدایت پر مبنی ہے، اس بنا پر اس کے تمام بنیادی اصول غیر متبدل ہیں۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان مل کر بھی ان اصولوں میں کوئی تغیر کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ خیال غلط ہے کہ اسلام وہ کچھ ہے جو مسلمان کرتے ہیں۔ الہامی ہدایت کا دعویٰ تو تمام مذاہب کرتے ہیں، لیکن موجودہ دور میں اسلام کے سوا کسی الہامی مذہب کی تعلیمات محفوظ نہیں ہیں۔ کچھ تو اس وجہ سے کہ وہ مذاہب اس زمانے کے ہیں جب تحریر کے ذریعے چیزیں محفوظ نہیں ہو سکتی تھیں، اور کچھ اس وجہ سے کہ بعد میں ان مذاہب کے پیرووں نے ان میں بے شمار تبدیلیاں کر دیں اور اپنی من مانی چیزیں داخل کر دیں۔ ان میں سے کوئی بھی مذہب اپنی اصل شکل میں محفوظ نہیں ہے۔ اس بنا پر در حقیقت اسلام موجودہ دنیا کا واحد الہامی مذہب ہے جو اپنی اصل شکل میں موجود ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا ویسا ہی ہے، اور قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ دوسری جو اس نظام کی خصوصیت ہے وہ ہے ایک مکمل ضابطۂ زندگی۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اکثر نظامۂ زندگی اپنی دوسری خرابیوں کے علاوہ انتہائی نامکمل اور تشنع ہے، اور پوری انسانی زندگی کا احاطہ نہیں کرتے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انہیں نظامۂ زندگی یا نظریہ حیات کہنا بھی درست نہیں۔ نظریہ حیات اور نظام زندگی کے نام کا مستحق صرف اسلام ہے، لیکن بہرحال کسی دوسرے بہتر لفظ کی عدم موجودگی میں ہم انہیں نظریہ حیات ہی کے نام سے پکارتے ہیں۔ ان سارے نظریہ حیات کے مقابلے میں اسلام سب سے نمایاں اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ یہ زندگی کا نہایت منظم ضابطہ ہے۔ حیات انسانی کا کوئی گوشہ، خواہ وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، قومی ہو یا بین الاقوامی، معاشی ہو یا سیاسی، معاشرتی ہو یا قانونی، اسلام کی ہدایات سے محروم نہیں رہا۔ اکثر اوقات یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ مذہب انسان کا شخصی اور انفرادی معاملہ ہے، اور مذاہب کے بارے میں تو یہ بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں بلکہ دین ہے۔ قرآن میں اس کے لیے دین کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، جس کے معنی ہے مکمل ضابطہ حیات، اور اس اعتبار سے اسلام کو محض نماز روزے تک محدود کر دینا صحیح نہیں ہے۔ اس بات کو اچھی طرح نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ بہت سے اچھے بھلے لوگ جو نماز روزہ کے پابند ہیں، اپنی زندگی کے دوسرے شعبوں میں اسلام کے نفاذ کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان،
اہل ایمان اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی کا ہر رخ خدا کی مرضی کے مطابق متعین ہوتا ہے۔ اس کی خلاف ورزی کو شیطان کی پیروی قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ شیطان ابتداً خدا کا پرستار تھا، لیکن جب اسے ایک ایسا حکم دیا گیا جو اس کے نفس پر گراں گزرا، یعنی حضرت آدم کو سجدہ کرنا، تو اس نے انکار کر دیا اور گمراہی کا شکار ہو گیا۔ تیسری جو اس کی خصوصیت ہے اسلامی نظام کی، وہ ہے ایمان اور نفس کی اصلاح۔ اسلامی نظریہ حیات کی تیسری بنیاد ایمان ہے، ایمان خدا پر، اس کے رسولوں پر اور زندگی بعد موت پر یعنی آخرت پر۔ یہی ایمان اس کی فکری اور فلسفیانہ بنیاد ہے۔ در حقیقت انسان اپنے شعور ہی کی بنا پر جمادات، نباتات اور حیوانات سے ممیز ہے۔ درختوں کی نشو و ارتقاء کا ایک راستہ متعین ہے اور وہ اس سے ذرا بھی ہٹ نہیں سکتے۔ دریاؤں کے بہنے کا ایک قانون متعین ہے اور وہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ حیوانات اپنی جبلتوں کے تابع ہیں، لیکن ان سب کے برخلاف انسان کو شعور اور ارادے کی دولت سے نوازا گیا ہے۔ اسلامی نظریہ حیات انسان کے اس شعور اور آزادی کے اعتراف پر مبنی ہے، اس لیے اس کا نقطۂ آغاز ایمان ہے۔ ایمان سے مراد فکر و نظر اور دل و دماغ کی تبدیلی ہے، تاکہ انسان کا زاویہ نگاہ اور سوچنے کا انداز بدل جائے اور وہ اپنی پوری زندگی کو خدا کی اطاعت کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے سرگرم ہو جائے۔ خدا کی ہدایت سے ہٹ کر جتنے بھی فلسفے وضع کیے گئے ہیں، ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ انسانی زندگی میں محض خارج کی تہذیبی سے انقلاب لانا، خارج کی تبدیلی سے انقلاب لانا چاہتے ہیں اور انسان کے اندرون سے تعرض نہیں کرتے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے فساد خون کا تو علاج نہ کیا جائے اور پھوڑے پھنسیوں پر پھائے لگا لگا کر مرض دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے برخلاف اسلام بنیاد کی تعمیر پر زیادہ زور دیتا ہے اور وہ دل و دماغ سے غیر اللہ کی عقیدت و محبت کو ختم کر کے ایمان کو صرف اللہ کے لیے خالص کر لیتا ہے۔ اور پھر جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے اور سوچنے کا انداز اور فکر و نظر کے زاویے بدل جاتے ہیں، تو انسان کی پوری شخصیت ہی بدل جاتی ہے۔ جہاں جو دیگر شد، جہاں دیگر شد۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ عالم میں سب سے بڑا انقلاب وہ تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ایمان کی بنیاد پر برپا ہوا۔ آپ نے انسانوں کو ایک نیا ایمان دیا تھا اور پھر یہ انسان ہی کی انقلابی قوت تھی جس نے زندگی کے ہر شعبے کی ماہیت کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا۔ کسی چیز پر کسی جبر و استبداد کی ضرورت باقی نہ رہی، ہر انسان خود اپنا نگران بن گیا، خلوت ہو یا انجمن، دن ہو یا رات، ہر انسان خود اپنا محاسب ہو گیا۔ اسی ایمان کا کرشمہ تھا کہ ہمیں ایک انسان ایسا بھی نظر آتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خود آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں زنا کا مرتکب ہوا ہوں، مجھ پر حد جاری کیجیے۔ یہ اسی ایمان کا ثمرہ تھا کہ ایک شخص کو کسرا کا تاج ملتا ہے اور وہ اسے گدری میں چھپا کر لاتا ہے اور بیت المال میں جمع کرا دیتا ہے، اور یہ بھی اسی ایمان کا معجزہ تھا کہ جب امتناع شراب کا حکم کانوں میں پہنچتا ہے تو اسی عرب اقوام کے افراد جن کی گھٹی بھی شراب سے پڑی ہوئی تھی فوراً شراب پھینک دیتے ہیں اور مدینے کی نالیوں میں شراب اس طرح بہنے لگتی ہے جیسے پانی، اور جو جام ہاتھوں میں اٹھے تھے نیچے گر جاتے ہیں اور جو قطرے ہونٹوں پر تھے وہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترتے۔ اسلام محض خارجی ماحول اور تہذیب و تمدن کے نظام ہی کو نہیں بدلتا، بلکہ وہ سب سے پہلے دل کو بدلتا ہے تاکہ انسان کی پوری زندگی بدل جائے اور اندرونی تقاضے کے تحت انسان ایک نئی دنیا تعمیر کرے۔ چوتھی جو خصوصیت ہے اس نظام کی وہ ہے دین اور دنیا کی وحدت، یعنی دونوں الگ نہیں ہیں بلکہ ایک ہی چیز ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس نے دین و دنیا کی اس مصنوعی علیحدگی کو ختم کر دیا ہے جو مختلف مذاہب میں رائج ہے۔ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خدائی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیوی علائق سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ اکثر مذاہب میں ترک دنیا کی تعلیم ملتی ہے، لیکن اسلام میں ترک دنیا کی بڑی شدت سے مخالفت کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام میں ترک دنیا کا کوئی مقام نہیں، یعنی اس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے اسلام میں۔ نہ صرف یہ کہ اسلام میں ترک دنیا کی ممانعت ہے، بلکہ ان اعمال کو جنہیں عام طور پر دنیاوی اور مادی سمجھا جاتا ہے، مثلاً اکتساب رزق اور فکر عیال، اسلام نے باعث اجر و ثواب بنایا ہے۔ ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ جو شخص والدین کے لیے محنت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے، اور جو اہل عیال کے لیے محنت کرتا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اور جو اپنی ذات کو فقر و فاقہ سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے۔ جو کام اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس کی راہ میں کیا جائے عبادت ہے۔ لہٰذا طلب رزق اور پرورش عیال بھی اپنے وسیع مفہوم میں عبادت ہے۔ ان میں مصروف ہونا باعث اجر اور ان سے غفلت برتنا باعث عذاب ہے۔ اپنی دنیاوی بہتری سے غفلت برتنا اور یہ سمجھنا کہ اس طرح انسان اپنی آخرت سنوار رہا ہے غلط ہے۔ جن مذاہب نے یہ تعلیم دی گئی ہے ان کے بارے میں صحیح کہا گیا ہے کہ وہ مذاہب عوام کی افیون ہے۔ اسلام نے اس کے برخلاف حکم دیا ہے کہ اصلحوا
اور اپنی دنیوی زندگی کو بہتر بناؤ اور دنیا سے اپنا حصہ لینا نظر انداز نہ کرو۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو۔ اسلام یہ بھی بتاتا ہے کہ دنیوی زندگی اور آخروی زندگی دونوں کی اصلاح ضروری ہے، ان میں سے کسی کو بھی ترک نہیں کیا جا سکتا اور ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اسی لیے مسلمانوں کو جو دعا سکھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ میں دنیا میں بھلائی ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمانا اور آخرت میں بھی بہترین اجر دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اسلام نے جو ہمانگیر نظام زندگی پیش کیا ہے وہ انسان کی دنیاوی فلاح کا بھی اتنا ہی ضامن ہے جتنا اخروی فلاح کا۔ اگر انسان اس دنیاوی زندگی کو الہامی ہدایت کے تحت گزارے تو دنیاوی زندگی کا یہ سنوار اخروی زندگی کے سنوار کا راستہ ثابت ہوگا۔ انفرادیت اور اجتماعیت اسلام کی ایک اور اہم اور امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اجتماعیت اور انفرادیت کے درمیان بڑا توازن قائم رکھتا ہے۔ وہ ہر انسان کو فرداً ذمہ دار ٹھہرا کر خدا کے سامنے مسئول بناتا ہے، ان کے بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، ان کی شخصیت کی نشو و نما کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اس خیال کی شدت سے مخالفت کرتا ہے کہ افراد کی شخصیت اجتماعیت یا ریاست میں گم ہو جانی چاہیے۔ قرآن کی روح سے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی تو وہ اسے اپنی نگاہوں کے سامنے پائے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی تو وہ اسے بھی دیکھے گا۔ اسی طرح فرمایا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اس کے لیے فائدہ مند وہ ہے جو اس نے کمایا ہے اور وہ اس گناہ کا بوجھ برداشت کرے گا جس کا اس نے اکتساب کیا ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اسلام افراد میں اجتماعی ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے، افراد کو ریاست اور سماج کی شکل میں منظم کرتا ہے اور ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ معاشرے کی بھلائی کے لیے کام کریں۔ رہبانیت یا معاشرے سے الگ تھلگ رہنے کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ نماز کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ یہ جماعت باجماعت ہو تاکہ مسلمانوں میں سماجی تنظیم یعنی ڈسپلن پیدا ہو سکے۔ مالداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، اور قرآن میں مسلمانوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ ان کی دولت میں فقراء اور مساکین کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں پر فریضہ جہاد عائد کیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر افراد سے اسلام اور اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے جان کی قربانی بھی طلب کی جا سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر ایک چرواہے کی مانند ہے اور ہر ایک سے اس کی گلے کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ مل جل کر رہو، ایک دوسرے سے مت کٹو اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ ایک اور حدیث میں یہ تحرید کی گئی ہے کہ وہ مسلمان نہیں جو اپنا تو پیٹ بھرے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ مختصراً اسلام نہ تو فرد کو نظر انداز کرتا ہے اور نہ ہی سماج کو، وہ ان دونوں میں توازن اور توافق قائم کر کے ہر ایک کو اس کا حق دیتا ہے اور کسی کو محروم نہیں کرتا۔ اب جو اس کی ایک اور اہم خصوصیت ہے وہ ہے مکمل توازن۔ اب تک ہم نے جو بھی خصوصیات دیکھی ہیں ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس نظریے کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ اس میں زندگی کے مختلف پہلوؤں کے درمیان ایک حسین توازن پایا جاتا ہے۔ تاریخ کے غالب علم اس بات سے واقف ہیں کہ دنیا میں مفکر، فلسفی اور مسلح تو ہزاروں لاکھوں آئے، لیکن ان کی تعلیمات میں یک رخاپن ہے۔ کسی نے روحانی پہلو پر زور دیا ہے تو مادی پہلو کو نظر انداز کر دیا، اور کسی نے مادی پہلو پر توجہ صرف کی ہے تو اخلاقی پہلو کو چھوڑ دیا۔ کسی نے معاشیات کو زندگی کی اساس قرار دیا ہے اور کسی نے نفسیات اور جنس کو۔ کسی نے دنیا کے ترک کی تعلیم دی ہے اور کسی نے دنیا میں کھو جانے کی۔ غرض انسان جس چیز میں سب سے زیادہ ناکام رہا ہے وہ حقیقی توازن کا قیام ہے۔ نظری حیثیت سے اگر غور کیا جائے تو توازن کا مسئلہ ہے بھی بڑا نازک اور پیچیدہ۔ انسان میں اتنی جبلتی اور محرکات کار فرما ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے اس طرح متصادم اور متنافس ہیں کہ وہ ان کے درمیان حقیقی توازن قائم نہیں کر سکا۔ وحی کی ضرورت خصوصیت سے اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے وہ حدود معلوم ہو جاتی ہیں جس کی بنا پر زندگی کے تمام شعبوں اور اس کے متضاد مطالبوں کے درمیان توازن اور توافق قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسول واضح نشانیاں دے کر بھیجے اور ان کے ساتھ کتاب یعنی قانون حیات اور میزان یعنی عدل نازل کیا تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہے۔ قسط دراصل انصاف اور توازن کو کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انسانی معاشرے میں عدل و توازن صرف الہامی ہدایت ہی کے ذریعے قائم ہو سکتا ہے۔ اسلام نے دین اور دنیا کے درمیان توازن قائم کیا ہے اور کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، عائلی زندگی بھی گزارتا ہوں، بس اللہ سے ڈرو
تمہارے نفس کا تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہارے اہل و عیال کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ ہر حق اس کے حقدار کو ادا کرو۔ میری ہدایت یہ ہے کہ روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، نماز بھی پڑھو اور سویا بھی کرو۔ انفرادی اور اجتماعی زندگی کے درمیان حسین ترین توازن قائم کیا، اور ایک طرف فرد کی شخصیت کی نشو و ارتقاء کا پورا سامان کیا تو دوسری طرف اسے اجتماعی ذمہ داری کے ایک نظام میں منظم کر دیا۔ زندگی کے سارے شعبوں کے متعلق وسیلے اور مفصل ہدایات دے کر ان تمام شعبوں اور گوشوں کے درمیان اعتدال اور توازن قائم کر دیا۔ اسلام نے وسائل کے استعمال میں کنجوسی اور اسراف دونوں کی ممانعت کی کر کے معاشی زندگی میں اعتدال کی روش کی تلقین کی، اور پوری زندگی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی کہ ہر ایک کام میں اوسط اور درمیانہ درجہ بہت ہی اچھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ اعتدال نبوت کا ایک حصہ ہے۔ یہ امتیاز صرف اسلامی نظریے کو حاصل ہے کہ اس نے زندگی کے تقاضوں کو پورا کیا اور ان میں اعتدال اور توازن قائم کیا تاکہ انسانی زندگی اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ ترقی کر سکے اور کہیں بھی اس میں ایک رخاپن، یک رخاپن اور بے اعتدالی نہ پیدا ہو۔ ایک اور جو خصوصیت ہے وہ ہے سادہ اور عقلی مذہب۔ اسلام ان مذاہب میں سے ہے جن میں بناوٹ کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے۔ اس کی تعلیمات سادہ اور قابل عمل ہیں۔ توحید، رسالت اور زندگی کے بعد موت اس کے بنیادی عقائد ہیں، اور عقل و وجدان دونوں اس کی تائید میں ہیں۔ اسلام میں پادریوں کا کوئی گروہ نہیں ہے۔ اس کی رسوم و عبادات اس درجہ سادہ اور قابل فہم ہے کہ انہیں ہر شخص سر انجام دے سکتا ہے۔ خدا اور اس کے بندے کے درمیان کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر شخص خدا کی کتاب سے براہ راست استفادہ کر کے یہ جان سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کن باتوں کا مطالبہ کیا ہے اور کن باتوں سے روکا ہے۔ اسلام اندھی بہری اطاعت کا مطالبہ نہیں کرتا۔ قرآن میں لوگوں کو بار بار اس بات پر ابھارا گیا ہے کہ وہ تفکر اور تعقل کی قوتوں کو استعمال کریں۔ مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ خدا سے دعا کریں کہ رب زدنی علما، اے اللہ میرا علم وسیع کر۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو عقل سے کام نہیں لیتے جانوروں سے بدتر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصول علم کی بڑی تاکید کی ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر حصول علم فرض ہے، اور یہ کہ جو شخص حصول علم کی خاطر گھر سے نکلتا ہے تو خدا کی راہ میں چلتا ہے۔ اور انہی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ عرب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل جاہل اور وحشی تھے، دیکھتے ہی دیکھتے تہذیب کے علم بردار بن گئے۔ ان علوم میں بے شمار وہ ہیں جو معنی کتاب اللہ کے رہین منت ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی تفسیر کے ساتھ ساتھ علم لغت اور علم بلاغت اور اعجاز القرآن پیدا ہوا۔ قرآن میں جن مقامات کا تذکرہ ہوا ہے ان کی تلقین کے سلسلے میں علم جغرافیہ کو ترقی ہوئی۔ قرآن میں بے شمار تاریخی واقعات کا ذکر ہے جن کی تخلیق کی وجہ سے علم تاریخ کا چرچا ہوا۔ اسی طرح منطق، بلاغت، فقہ وغیرہ کے علوم کو بڑی ترقی ہوئی، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسلمانوں نے قرآن سے فیض حاصل کرتے ہوئے علوم و فنون کی تاریخ میں ایک نیا باب کھول دیا اور سب سے بڑھ کر دنیا کو استقرائی طریقے سے روشناس کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جس یورپ کی تاریخ میں تاریخ دور کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، علم و تہذیب کی شمع صرف مسلمانوں کی وجہ سے روشن رہی۔ ایک اور جو خصوصیت ہے وہ ہے ثبات اور تغیر۔ اسلام کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ثبات اور تغیر کے درمیان کامل توازن قائم کیا گیا ہے۔ انسانوں نے آج تک بے شمار فلسفے وضع کیے ہیں، لیکن کوئی فلسفہ بھی ایسا نظام فکر و عمل پیش نہیں کر سکا جو ایسے اصول معاشرت پیش کرے جو دائمی اور ابدی ہوں، اور دوسری طرف انسانی معاشرے کی بدلتی ہوئی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہوں۔ انسان کے لیے محض اپنی فکر اور تجربے کی بنا پر ایسے اصول پیش کرنا ممکن بھی نہیں۔ زمان و مکان کی جو مجبوریاں انسان کو لاحق ہیں ان کی بنا پر وہ اس کا نااہل ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ جہاں وہ ایک طرف زندگی کے ابدی اصول پیش کرتا ہے، وہیں انسانی معاشرے میں جو فطری تغیرات آتے رہتے ہیں ان سے پیش آمدہ مسائل کا حل بھی فراہم کر دیتا ہے۔ قرآن اور سنت کے دیے ہوئے اصول ابدی ہیں۔ پوری انسانیت بھی متفقہ طور پر ان سے میں کوئی تبدیلی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، اسی لیے کہ یہ ہدایت خالق کی طرف سے ہے۔ فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے باتوں میں تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، تم خدا کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظریہ حیات ابدی صداقت کا حامل ہے اور اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ زندگی کی بدلتی ہوئی ضروریات کا کیسے ساتھ دے؟ تو اس کا جواب مختصراً یہ ہے کہ اسلام نے وہ بنیادی اور اساسی اصول دیے ہیں جو ہر زمانے کے لیے ہیں، اور چونکہ وہ اصول انسانی فطرت کے عین مطابق ہیں، لہٰذا جب تک خود انسانی فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ان اصولوں میں تبدیلی کا کوئی سوال نہیں۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو وہ کچھ ضوابط کے ماتحت ہے
اور تہذیبوں کے عروج و زوال اور ماہ و سال کی آمد و رفت کے باوجود حیات انسانی کی بنیادی حقیقتیں ایک ہی ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی، اور چونکہ اسلام انہی بنیادی اصولوں کے مطابق ہے، لہٰذا اس کے قوانین میں کسی تبدیلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ اصول صرف انفرادی اور اجتماعی زندگی کی بنیادیں فراہم کرتے ہیں اور ان اساسی اداروں کو قائم کرتے ہیں جن پر زمان و مکان کے تغیرات کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ رہی وہ چیزیں جن کا تعلق وقت، موسم اور مقامی حالات وغیرہ سے ہے، ان سے یہ تعارض نہیں کرتے اور ہر زمانے کے لوگوں کو شریعت کی مجموعی تعلیمات کی روشنی میں تفصیلات طے کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسلام نے لباس میں ستر کا تعین کر دیا ہے، کفار کے لباس سے کھلی مشابہت کی ممانعت کر دی ہے، اسراف سے منع کیا ہے اور چند دیگر حدود مقرر کر دی ہیں۔ اب ان حدود کی روشنی میں ہر زمانے اور ہر مسلک کے لوگ حسب پسند لباس اختیار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح معاشرت، معیشت اور سیاست میں بھی بنیادی اصول اور اساسی ادارے قائم کرنے کے بعد شریعت مسلمانوں کو آزاد چھوڑ دیتی ہے کہ پیش آنے والے مسائل کو اسلام کی مجموعی ہدایات کی روشنی میں اپنے اجتہاد سے طے کریں۔ اسلامی نظریہ حیات کی اصل دلچسپی انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی سے ہے۔ قرآن انسان کی ہدایت کے لیے آیا ہے، طبیعیات و کیمیا کے مسائل بیان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی نظریہ حیات علوم طبی کے مسائل سے تعارض نہیں کرتا اور انہیں انسان کے تجربے اور مشاہدے پر چھوڑ دیتا ہے۔ جہاں کہیں اس قسم کا کوئی ذکر ہوا ہے تو وہ تذکیر اور موعظت کے لیے ہے، نہ کہ کسی طبعی اصول کو فی نفسی ہی بیان کرنے کے لیے۔ اسلامی نظریہ حیات کے اس غور و فکر نے مذہب اور سائنس کے درمیان اس قسم کے تصادم کے امکانات ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے ہیں جو یورپ میں رونما ہوا تھا۔ اس بحث سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام میں ثبات اور تغیر کے تقاضوں کو کس مناسبت اور خوبی سے پورا کیا گیا ہے، اور اس بنا پر یہ نظریہ حیات جو ہے وہ مردود ایام سے یعنی دنوں کی حدود سے بالاتر ہے۔ اصلاحی اور انقلابی تحریک ہے یہ۔ اسلامی نظریہ حیات محض ایک نظری اور فلسفیانہ نام نہیں ہے، بلکہ جو اسلام قبول کرنے والوں کو صرف ذہنوں میں رہے، بلکہ ایک اصلاحی اور انقلابی تحریک بھی ہے، جس کا مطالبہ یہ ہے کہ اس دنیا میں رائج کیے جائے اور غلبہ اور اقتدار خدا کے دین کو حاصل ہو۔ فرمایا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ وہی پاک ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام دیگر ادیان پر غلبہ حاصل ہو، خواہ یہ مشرکون کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے محض ایک مقام پیش کر دینے پر اتفاق نہیں کیا، محض ایک پیغام پیش کر دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جس کے آپ دائی تھے، مسلمانوں کو ایک اجتماعی زندگی میں منظم کیا، خود ان کی زندگیوں میں یہ دین قائم کیا اور ان پر یہ فریضہ عائد کیا کہ پوری دنیا میں اس دین کو قائم کریں۔ امت مسلمہ کا یہی فریضہ ہے جسے قرآن نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی نیکیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا اس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم وہ بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لائی گئی ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلامی نظریہ حیات اپنے قیام کے لیے ایک نظام بھی ترتیب دیتا ہے اور اس طرح ایک ایسی اجتماعی حیت قائم کرتا ہے جو ایک طرف اس کے سماجی پروگرام کی تنقید کرے اور دوسری طرف پوری انسانیت کے سامنے اس کی دعوت کو پیش کرے۔ اسلامی تحریک ایک تبلیغی اور تعلیمی ادارہ ہے اور جو ریاست اور نظم قائم کرتا ہے اور اپنی اصلاً جو ہے وہ داعی الی الحق کے فرائض انجام دیتا ہے۔ اسی طرح اسلام محض ایک مذہب نہیں بلکہ ایک اصلاحی اور انقلابی تحریک ہے جو نیکیوں کو قائم کرنے اور بدی کو روکنے کے لیے کی جد و جہد کرتی ہے اور خدا کی زمین سے ظلم، ناجائز انتقام، جبر و تشدد اور فحاشی و گمراہی کو مٹا کر گلشن حیات کو اچھائیوں سے بھر دیتی ہے اور ایک ایسا نظام قائم کرتی ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ میں زمین اپنے خزانے اگل دیتی ہے اور آسمان اپنی برکتیں برسانے لگتا ہے۔